السلام علیکم دوستو، اسلامک سچے قصے، دلچسپ سچی کہانیاں، سیرت النبی، صحابہ کی زندگی، نبیوں کے قصے، اسلامک موٹیویشنل اسٹوریز کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز قصہ۔ ایک پاکیزہ عورت کی کہانی۔ ایک بادشاہ اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ فوراً نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلوایا۔ فیروز حاضر خدمت ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس چلا گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ فیروز اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چل رکھی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ چپکے سے اس کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے کہا، دروازے پر کون شخص ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ لیا اور کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح کے آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے ابھی پہچانا نہیں۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی ہی بھوک کیوں نہ لگے، وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، اور اگر بادشاہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے کے لیے آئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا۔ اس عورت کی بات سن کر اس پر مٹی سی پڑ گئی۔ اپنا منہ لٹکائے ہوئے واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب بادشاہ کی طرف سے ہوا، اور اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو بادشاہ نے اسے خط دیا تھا گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے بادشاہ کے چپل پر پڑی، جسے وہ جلدی سے بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر صرف اسی لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب میری بیوی سے پورا کر لے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کر کے بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار میں گیا، عورت کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا سامان ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ داماد اور بیٹی کو دیکھ کر فیروز کے سسرال والے بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود
نہ بیوی کو پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے سالے فیروز سے ملنے کے لیے آئے اور ان سے کہا آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلوایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت کو اور قاضی صاحب کو صحیح سلامت رکھے۔ قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے ان لوگوں نے دیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے ان کو واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے ان سے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا فیروز تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں آنا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب باتیں سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں ضرور گیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے ارد گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز بادشاہ کی بات سن کر مطمئن ہو گیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ فیروز اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ دوستو یہ ہوتی ہے پاکیزہ عورتوں کی پہچان، موقع ملنے کے باوجود بھی اپنی عزت کو خراب نہ ہونے دیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز کو چھپانا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید اور کسی پر ظاہر بھی نہ ہو۔ کہانی پوری ہو گئی، نہ قاضی صاحب کو پتہ چلا کہ آخر ماجرا کیا ہے اور نہ کسی اور کو پتہ چلا۔ باغ بھی واپس آ گیا اور فیروز بھی مطمئن ہو گیا۔ دوستو امید ہے کہ یہ کہانی ضرور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔